السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ دو اسٹوڈنٹس کی کہانی ہے جو ایک کلاس لے رہے ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ وہاں پہ مدینہ منورہ میں ہی ایک ان کے استاد صاحب ہیں جو ان کو حدیث کی کلاس لیتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں حدیث۔ اور وہ یہ ہے کہ چھٹی کے بعد جیسے اس ٹائم میں اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ باہر تھوڑا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں۔ ایک گلی سے گزرتے ہیں، اپنے استاد صاحب کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر استاد صاحب کسی پریشانی میں ہیں اور کوئی صاحب ہیں جو انہیں تنگ کر رہے ہیں یا ان سے بحث کر رہے ہیں کسی معاملے میں۔ یہ معاملہ ان کی تشویش والا تھا کہ ہمارے استاد صاحب کی ہم کسی طرح سے مدد کر سکیں، تھوڑا اور قریب ہوتے ہیں کہ معاملہ جان سکیں۔ تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ جی استاد جی کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے گھر میں کیوں گھسے چلے آ رہے ہیں، میں آپ کو نہیں جانتا، میں آپ کو کیوں اپنے گھر میں آنے دوں۔ اور وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر میں آنے کی آپ سے کیوں اجازت لوں۔ یہ معاملہ چل رہا ہے اور وہ دونوں پھر مداخلت کرتے ہیں جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں استاد صاحب کی کہ دیکھیں ہمارے استاد جی کو ایسے تنگ نہیں کر سکتے، آپ کو جگہ چاہیے رہنے کی، آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو جگہ لے دیتے ہیں، آپ وہاں پہ اپنا ٹائم گزاریں جتنا آپ نے رہنا ہے، لیکن اب اس طرح سے پریشان نہیں کر سکتے۔ وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیوں، میں اپنے گھر آیا ہوں، میں اپنے گھر جاؤں گا، اسے کو یہاں سے ہٹے، سامنے سے ہٹے۔ یہ بحث ان لوگوں میں چل رہی ہے۔ اب یہ بحث ان کی آپس میں چل رہی ہے، وہ دو جو اسٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ صاحب نے کہیں اگر اسٹے کرنا ہے تو آپ کو ہم گھر ڈھونڈ دیتے ہیں، آپ وہاں اسٹے کر لیں، آپ اس طرح تنگ نہیں کریں ہمارے استاد صاحب کو۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ میرا گھر ہے اور میں اپنے گھر جانے کے لیے کیا کسی سے اجازت لوں، ہٹو مجھے جانے دو اندر۔ اتنے میں اندر سے ایک والدہ آتی ہیں، ان کے استاد صاحب کی والدہ، وہ آتی ہیں، وہ دیکھتی ایک دم کہتی ہیں کہ ارے آپ، مطلب وہ پہچان جاتی ہیں، وہ والد ہوتے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کے جو استاد ہیں، استاد صاحب کے والد صاحب ہیں، وہ جو کافی سالوں بعد وہ جب گئے تھے تب وہ پیدا ہونے والے تھے اور وہ ماشاءاللہ استاد بن چکے ہیں ان کے بیٹے۔ اور انہوں نے اب اپنے والد کو دیکھا ہے جو کسی اس زمانے کے کوئی جہاد پہ گئے ہوئے تھے، کئی سالوں بعد گھر واپس آئے تھے، اور انہوں نے پہلی دفعہ اپنے بچے کو دیکھا تھا، بیٹے کو، جو کہ ماشاءاللہ ایک مدینہ منورہ میں حدیث کا استاد بن چکا تھا۔ تو لیکن استاد صاحب کا جب پتہ چلا کہ یہ ہی میرے والد ہیں تو وہ بھی ان سے گلے ملے اور معافی مانگی کہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ دونوں وہ خوب اچھے طریقے سے ملے، وہ ان کے جو شاگرد تھے دونوں وہ بھی بڑا خوش ہوئے۔ اچھا، اب یہ بات یہاں ہوتی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، بتاتے ہیں کہ مطلب کیا ان کا سفر رہا، سارا کچھ۔ وہ اپنی بیگم سے مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں کہ تمہیں میں نے کچھ اشرفیاں دی تھیں، 50 ایک اشرفیاں تھیں، وہ اس زمانے کی جو ایک اماؤنٹ ہوگی وہ پتہ نہیں کتنی سونے کے سکوں کی شکل میں ہوتی ہوگی یا کیا، اشرفیوں کے نام سے وہ اماؤنٹ کہلائی جاتی تھی۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، ان کی بیگم نے تسلی دی کہ وہ میں نے ضائع نہیں کیے۔ انہوں نے سیانی عورت تھی، انہوں نے ایک دم یہ تو نہیں کہا کہ میں نے خرچ کر دیے، کیونکہ اتنے سالوں بعد وہ اشرفیاں کہاں رہنی تھیں، ان خاتون نے بھی کہیں خرچ ہی کرنا ہوگا۔ لیکن وہ انہوں نے بڑا سیانہ سا جواب دیا کہ آپ بے فکر۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے صاحب یہ جاتے ہیں اپنے روٹین کے حساب سے، جیسے مدینہ منورہ جایا کرتے تھے زیارت کے لیے، وہاں پر حدیث کی کلاس لیا بھی کرتے تھے، اور جو خود بھی بڑے اچھے علمی ایک ذوق تھا ان کا۔ وہاں جا کے دیکھا تو بڑی خوبصورت ایک محفل لگی ہوئی ہے، کلاس جیسے وہاں پہ ہوتی تھی، حدیث کی کلاس ہو رہی ہے، اتنے سارے جو ہیں وہ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث کی کتابیں کھلی ہوئی ہیں، احادیث پڑھی جا رہی ہیں، اتنا خوبصورت ایک سماع، ایک قول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں، وہ ایک خوبصورت منظر دیکھا انہوں نے۔ اور سامنے ایک استاد بیٹھے ہوئے ہیں جو ان تمام طالب علم کو حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ یہ ایک ان کا منظر کہہ لیں کہ وہ ان کا شوق نہیں بھر نہیں رہا تھا کہ وہ نظر ہٹائیں، وہ دیکھی جا رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد وہ پھر ایک کسی سے پوچھتے ہیں کہ جو استاد صاحب پڑھا رہے ہیں یہ کون ہیں؟ تو پھر وہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ، کیونکہ انہوں نے سر نیچے کیا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا کہ شکل سے پہچان لیتے کون ہیں، وہ ان کے بیٹے ہی تھے، ان کے بیٹے ہی تھے جو استاد بن چکے تھے اور وہ پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے زیادہ غور کیا تو واقعی وہی تھے، ان کے بیٹے ہی تھے۔ وہ ایک دم خوشی کی انتہا نہیں ان کی تو، کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شان سے نوازا ہے میرے بیٹے کو۔ وہ گھر آتے ہیں صاحب، آ کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھتے ہیں، اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہیں،
کہ تم نے اتنی محنت کی ہے میرے بیٹے کو کیا سے کیا بنا دیا، اس پہ اللہ کی اتنی رحمت ہوئی ہے. اس کی بیوی بڑی مطمئن ہوتی ہے اور پھر اسے موقع ملتا ہے کہ وہ بتائے کہ اس نے جو ان 50 اشرفیوں کا کیا کیا. تو وہ پھر بتاتی ہے کہ میں نے وہ آپ مجھے ایک بات پوچھوں میں آپ سے، آپ بتائیں کہ آپ کو اپنے بیٹے کی یہ شان جو آپ نے دیکھی ہے یہ زیادہ عزیز ہے یا وہ 50 اشرفیاں زیادہ عزیز ہیں؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو ہزاروں اشرفیاں قربان کر دوں، میں نے جو جس شان میں دیکھا ہے اپنے بیٹے کو، تو اس سے تو اس کا نیم و بدل تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر وہ بتاتی ہے کہ میں نے نا وہ اپنے اس بیٹے کی تعلیم پر خرچ کر دی ہے، اس کی تعلیم و تربیت پہ وہ پیسے لگائے ہیں. وہ بہت خوش ہوتے ہیں، جو بہت تعریف کرتے ہیں اور دعا دیتے ہیں اسے، اپنی بیوی کو بھی دعا دیتے ہیں. بہت ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. یہ بات تو ایک عام اور ایک کامن سینس والی بات ہے کہ ایک ماں کی گود کتنی قیمتی ہوتی ہے. اور یہ ماں کی گود ہی تھی جب اسلام پنپتا تھا، پھلتا پھولتا تھا اس ماں کی گود میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا بنا دے، ہمیں بھی ویسی مائیں بنا دے. اور باپ کی بھی فکر ایک کہ انہوں نے پیسوں کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہوئے دیکھا تو اس پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. تعلیم و تربیت پہ، بچوں کی تعلیم و تربیت پہ ہمارا فوکس ہو. مطلب آج کل کی ماؤں کا زیادہ ہوتا ہے پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، ٹھیک ہے وہ سب بھی ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن مین فوکس ہمارا تعلیم و تربیت ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اسی نور میں ہمارے بچوں کو بھی پروان چڑھائے.